0S. Back, button, nav bar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه Device unlocked. 12:48 p.m. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله
النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله يقبل توبة عبد ما لم يغرر. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم التائب حبيب الله أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الحاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، Device unlocked. 12:58 p.m. اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات میں سے صرف انسان کو اپنی قدرت کے شریان شان مبارک ہاتھوں سے بنایا، اور پھر اسے اس کی بناوٹ کا مقصد بھی اپنے نبیوں کے ذریعے سے بتایا کہ ہم نے تجھے فضول پیدا نہیں کیا بلکہ عبادت کے عظیم مقصد کے لیے بنایا۔ انسانوں اور جنات کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور عبادت نام ہے اللہ کے حکم کو بر وقت ماننے کا، جسے تبلیغ والے بھائی کہتے ہیں نا، حال کے امر کو پہچاننا، یعنی اس وقت مجھے میرے اللہ کا کیا حکم ہے اس کو پہچاننا، ماننا، اس کے مطابق عمل کرنا، وہ عبادت ہے۔ اور اس کے خلاف کرنا گناہ ہے۔ نیکی اور برائی کا بڑا سادہ سا اور آسان مفہوم ہے کہ بندے کو جس وقت اللہ کا جو حکم ہے اسے ماننا، اس پہ عمل کرنا نیکی ہے، اور اس کے خلاف کرنا برائی ہے، اس کے خلاف کرنا گناہ ہے۔ مثلا اس کی نظر اٹھی تو اللہ نے کچھ حدود متعین کر دی کہ یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا۔ اگر بندے نے اس حدود کو کراس کیا تو گناہ ہے، اور اگر بندہ اس حد کی پاسداری کرتے ہوئے نظر جھکائے گا تو ثواب ہے اور نیکی ہے اور ایمان کی مٹھاس کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ لیکن بنانے والے کو علم تھا کہ اس کی فطرت میں خطا بھی ہے۔ یاد رکھنا، جو ذی شعور مخلوقات ہیں نا، جن کو اللہ نے بنا کر عقل کی نعمت بھی دی، وہ تین ہیں: فرشتے، جنات اور انسان۔ فرشتے وہ ہیں جن میں سراسر خیر ہی خیر ہے، ان سے گناہ کا تصور ہی نہیں، اس لیے کہ ان میں گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا اللہ نے، گناہ کی خواہش ہی وہاں نہیں ہے۔ اور جنات وہ ہیں جن کی اکثریت میں شر ہے، فسق و فجور اور نافرمانی زیادہ اور فرما برداری بہت کم ہے۔ انسانوں میں طبقات ہیں، ایک طبقہ انبیاء کا ہے، یاد رکھنا، جن میں خواہشات تو ہیں لیکن رب العالمین نے
نبیوں کی ذات پر پہرا لگایا اور گناہوں کو ان کے قریب آنے سے روک دیا۔ اس لیے انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ رب پہرا لگائے ہوئے ہے، گناہ کو ان کے قریب آنے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں جی معصوم تو بچہ بھی ہوتا ہے، یاد رکھنا بچے کے معصوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ گناہ کرتا ہے، لکھا نہیں جاتا۔ بلوغت سے پہلے بھی بچہ گناہ کرتا ہے، لکھا نہیں جاتا۔ نبی کے معصوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہی نہیں ہے۔ تو انبیاء کو اللہ نے معصوم بنایا، صحابہ کو اللہ نے محفوظ اور مغفور بنایا، ان کی حفاظت کی، اور کہیں اگر بشری تقاضوں کے مطابق کچھ ہو گیا تو پھر معافی کی سند قرآن میں اتار دی۔ باقی جو انسان ہیں وہ خطا کار ہیں، ان سے نیکی بھی ہوگی، ان سے برائی بھی ہوگی۔ یہ سب بنانے والے کے علم میں تھا، اس لیے اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، اور یہ دروازہ اتنا کھلا رکھا کہ اسے رات اور دن کے کسی بھی وقت میں بند نہیں ہونے دیا۔ یہ ہر وقت کھلا ہے، کیوں کہ بنانے والے کو پتہ ہے خلق الانسان من عجل، خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان جلد باز بھی ہے، کمزور بھی ہے، اور پھر اس کے اوپر شیطان بھی مسلط ہے، تو اس سے غلطیاں ہوں گی۔ بنانے والے کو اچھی طرح پتا ہے کہ شیطان نے مجھے چیلنج بھی کر رکھا۔ یہ 8واں پارہ اور سورہ آراف کا دوسرا رکوع، اس کی ابتدائی آیات۔ شیطان کو جب اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا، جب اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تو رب نے کہا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا میرے دربار سے، قیامت تک تو مردود رہے گا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر میری لعنت برسے گی۔ اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک زندگی تو دے دے۔ فرمایا انک من المنذرین، جاؤ مہلت ہے، قیامت کے دن تک زندگی ہے تیری۔ موت سے پاک نہیں، مرے گا تو صحیح لیکن قیامت تک زندگی ہے، اس کے بعد موت آئے گی۔ اب جب اسے مہلت بھی مل گئی تو اس نے رب کو چیلنج کیا کہ یہ جو بنایا ہے نا اپنے، اور اس کے سامنے نہ جھکنے کی وجہ سے مجھے اپنے دربار سے نکال دیا اور قیامت تک کے لیے مجھ پر لعنت برسنے کا اعلان بھی کر دیا، میں اس سے بھی نمٹ لوں گا۔ رب کے دربار میں اللہ کو چیلنج، اور کیسے الفاظ سے؟ فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ کہنے لگا مجھے آپ نے دربار سے تو نکال دیا اس انسان کی وجہ سے، لیکن میں ان کے آگے بھی آؤں گا، پیچھے بھی آؤں گا، دائیں بھی آؤں گا، بائیں بھی آؤں گا،
اور قیامت کے دن جب یہ انسان تیرے دربار میں آئے گا تو ان کی اکثریت تیرے نافرمانوں کی بنا دوں گا. ان کے آگے بھی آؤں گا، انہیں دنیا میں لگا دوں گا، ان کے پیچھے بھی آؤں گا، ان کو آخرت سے غافل کر دوں گا. ان کے دائیں بھی آؤں گا، انہیں نیکی سے غافل کر دوں گا. ان کے بائیں بھی آؤں گا، انہیں برائی سے برائی میں لگا دوں گا. اس کے نتیجے میں یہ شکر گزار نہیں رہے گا، فرما بردار نہیں رہے گا، نافرمان بن جائے گا. تفسیر مظہری میں یہاں مفسر نے لکھا کہ اس نے کہا آگے بھی آؤں گا، پیچھے بھی آؤں گا، دائیں بھی آؤں گا، بائیں بھی آؤں گا، لیکن نیچے والی طرف بھی بھول گیا، اوپر والی طرف بھی بھول گیا. رب العالمین نے کہا تو لگا لینا زور جتنا لگا سکتے ہو. میرا بندہ نیچے سر جھکا کر مجھے سجدہ کرے گا، اوپر ہاتھ اٹھا کے مجھ سے معافی مانگے گا، میں تیری ساری محنت کو برباد کر دوں گا. تو اپنا کر، میں اپنا کروں. تو شیطان کا غلبہ بھی اور اس کا زور بھی اللہ کے سامنے تھا. اس لیے رب العالمین نے اپنے بندے کے لیے توبہ کے دروازے کو پوری طرح کھلا رکھا، کبھی بد نہیں کیا. اور یاد رکھنا دن اور رات کے کسی وقت پہ بد نہیں کیا. تیری عمر کے، میری زندگی کے کسی سٹیج پہ بد نہیں کیا. یہ تو نہیں کہ جوانی میں توبہ قبول اور بڑھاپے میں نہیں، ایسا بھی نہیں. زندگی کے ہر مرحلے پر موت کے فرشتوں کے نظر آنے سے پہلے تک یہ دروازہ میرے اور آپ کے لیے پوری طرح کھلا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دل میں گناہ کا احساس پیدا ہو. آج کا جو المیہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس وقت بہت ساری ہماری مجالتی وہ ہے جو گناہ کو گناہ سمجھتی نہیں ہے، اور یہ بہت خطرناک مرض ہے. جب بندے کے دل میں گناہ کا احساس نہ رہے اور یہ گناہ کو گناہ سمجھے نہیں تو توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ یہ آج کا بہت بڑا فتنہ ہے. کچھ تو وہ ہیں جو کبیرہ گناہ کو بھی اہمیت نہیں دیتے، اور کچھ وہ ہیں وہ بھی مریض ہیں جو کہتے ہیں چھوڑو یار یہ تو صغیرہ گناہ ہے. یاد رکھنا ہمارے اکابر نے کہا لا تحقرن صغیرۃ فإن الجبال من الحصى، کہ کسی گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کے کرتے نہ رہنا، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں مل کر پہاڑ بن جاتے ہیں. تو یہ صغیرہ گناہ کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ کبائر سے بھی بڑھ جائے. اور یہ بھی محققین نے لکھا کہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے اللہ صغیرہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے. یہ اگر بندہ کرتا رہے نا کہ چھوٹی نافرمانی ہے، خیر ہے، تو گویا اللہ کے حکم کی اس کی نظر میں اہمیت نہیں ہے. اللہ اسی صغیرہ کو اس کے نام اعمال میں کبیرہ لکھوانا شروع کر دیتا ہے. اور اس وقت تو ہمارا حال یہ ہے کہ صغیرہ تو صغیرہ رہے، ہم کبیرہ کی اہمیت اور اس کی برائی کو اور اس کی قباحت کو بھی نہیں سمجھ رہے. کیوں؟ آپ نے نہیں سنا بندے گناہ گنواتے فخر سے. یہ نوجوان لڑکے بیٹھتے ہیں تو اپنی آپ بیتیاں سناتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. وہ کہتا ہے تو نے یہ کیا، میں نے اس سے آگے یہ کیا. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں گناہ کا احساس نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا رب سب کو معاف کرتا ہے
مجاہر کو معاف نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا مہاجر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہر وہ ہے جو رات کی تاریکیوں میں چھپ کے گناہ کرتا ہے، دن کے اجالوں میں سب کو بتاتا ہے۔ تو اللہ کے غضب کو للکارتا ہے، رب کہتا ہے میرے بندے تو نے میری نافرمانی کی، میں نے چھپایا پر تو نے نہیں چھپایا، میرا حکم بھی توڑا اور پھر فخر سے اوروں کو بھی بتاتا ہے۔ مجاہر کو خطرہ ہے کہ اس سے توبہ کی توفیق نہ ملے اور اس گناہ کے نتیجے میں ایمان پر خاتمہ نہ ملے۔ اس لیے گناہ ہو جانا انسان کی کمزوری ہے، لیکن اس پر شرمندہ ہو جانا انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں گناہ کا احساس تو پیدا کریں نا، کہ یہ میرے رب کی نافرمانی ہوئی ہے، اور ہمیں اس وقت تک چین نہ ہو جب تک اس سے توبہ نہ کر لیں۔ توبہ کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ رب العالمین کو غضبناک نہیں پائیں گے، مہربان پائیں گے۔ توبہ کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اور توبہ کی قسمیں کتنی ہیں، میں آپ کو اس پر چند باتیں آج کی خطبہ میں، اور اگر وقت میں تنگی ہو گئی تو زندگی رہی اللہ نے توفیق دی تو کچھ باتیں آئندہ کے خطبہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہمارے دل میں گناہ کا احساس پیدا ہو جائے کہ یہ برائی ہے، اور اللہ سے معافی مانگنے کی اہمیت بھی پیدا ہو جائے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ یتوب توبۃ عربی کا لفظ ہے، استغفار یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اور دونوں تقریباً ہم معنی ہیں، معال اور انجام دونوں کا ایک ہے۔ لفظی معنوں میں فرق ہے لیکن انجام دونوں کا ایک ہے کہ گناہوں سے رجوع کر لینا، اللہ سے معافی مانگ لینا، اس کا نام توبہ ہے۔ اور یہ اجمالی توبہ یہ ہے، یعنی مختصر جو اس کی تشریح ہے کہ ہم ذہن میں شرمندہ ہو جائیں گے، یا اللہ میں نے غلطی کی، اور زبان سے اس کا اقرار کر لیں، اور جو گناہ کیا اسے چھوڑ کر یہ اقرار کریں، اور آئندہ نہ کرنے کا پورا ارادہ بھی ہو۔ بعد میں ہو جائے تو خطا ہے، لیکن توبہ کرتے وقت چھوڑنے کا پورا ارادہ ہو۔ بعد میں غلطی ہو جائے پھر توبہ کر لے، اور حقوق العباد میں سے ہے تو اس کی تلافی کر لے، میں اس کی تفصیل بعد میں عرض کروں گا۔ یہ ہم کریں گے تو کیا ملے گا، اللہ کا کیا معاملہ ہوگا، اس پر میں آپ کو سب سے پہلے قرآن کی آیات اور پھر اللہ کے نبی کے فرامین چند ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت سورہ نساء ہے، یہ چوتھا پارہ، سورہ نساء چوتھا پارہ اور آیت نمبر 18، تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں، فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ فرمایا یقیناً پکی بات ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں، التوبۃ علی اللہ،
توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ کن کی توبہ؟ جو ہر وقت قیام میں، قعود میں، سجدوں میں رہتے ہیں؟ نہیں، فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے جن سے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں نادانیوں میں۔ جو نادانی اور غفلت میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، اللہ نے اپنے ذمے لے لیا کہ میرے بندے ندامت سے معافی مانگنا تیرا کام ہے، تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دینا میرا کام ہے۔ اب اس میں جو لفظ ہے نا، یعملون السوء بجہالۃ، جس نے گناہ کیا نادانی اور جہالت میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس نے کیا جان بوجھ کے، تو یاد رکھنا یہ جو لفظ قرآن نے استعمال کیا نا، یعملون السوء بجہالۃ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کو پتہ نہیں تھا تو اس نے گناہ کر دیا۔ جسے پتہ نہیں تھا اس نے کر دیا تو وہ تو ہے ہی معذور۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ جس نے غفلت میں گناہ کر دیا۔ کل امور الدنیا جہالت، حضرت اکرمہ کہتے ہیں دنیا میں انسان سے جو بھی گناہ ہوتا ہے وہ جہالت سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ غفلت بھی جہالت کا ایک درجہ ہے نا۔ بندہ غافل ہو جاتا ہے، کبھی اس کے اوپر نیند کا غلبہ تو نماز چھوڑ دی، کبھی لالچ میں آ کر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، گاہکوں کا رش دیکھا تو نہیں آیا، کہیں اور کوئی مسئلہ بن گیا تو رب کا سجدہ چھوڑ دیا، کبھی شہوت کا غلبہ تو نظر اٹھ گئی، کبھی اپنا دامن پاک نہیں رہا۔ یہ مختلف قسم کے غلبے انسان پر ہو سکتے ہیں، اللہ نے اس میں یہ کمزوری رکھی ہے۔ یہ سب جتنے یہ گناہ ہیں یہ سب کو اللہ نے جہالت سے تعبیر کیا ہے کہ یہ سارے گناہ جہالت میں ہیں، اور اللہ نے ان پر بندہ معافی مانگے تو توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ وہ جو بھی اس حال میں توبہ کرے گا اللہ کو مہربان پائے گا۔ اور یہ کب تک ہے یہ بھی قرآن نے بتلایا، فرمایا ثم یتوبون من قریب، گناہ ہو جانے کے بعد جب قریب قریب توبہ کرے گا، فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو رب العالمین اپنی رحمتوں کی برسات کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے سے کس کمزوری کی وجہ سے غلطی ہو گئی، اور رب حکمتوں والا ہے، اسے پتا ہے کہ اس پر رحمتوں کی بارش کب اور کتنی برسانی ہے، وہ ضرور معاف کرے گا۔ اب بندے نے قرآن کی آیت کو پڑھا کہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم یتوبون من قریب، جو قریب قریب توبہ کرے اللہ اسے معاف کرے گا۔ یہ قریب کا زمانہ کون سا ہے؟ اگر رات کو گناہ کرے تو قریب کا زمانہ کون سا ہے؟ فجر میں توبہ کرے تو معاف، ظہر میں توبہ کرے تو معاف، عصر مغرب عشاء میں توبہ کرے تو معاف۔ کہاں تک قربت کی حد جائے گی؟ مسلم شریف میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو میرے رب نے قریب کی قید لگائی ہے
یہ قریب دنیا والوں کا نہیں، یہ لفظ میرے رب کا استعمال کرتا ہے۔ فرمایا اس کی حد کہاں تک ہے؟ ان اللہ یقبل توبۃ عبد ما لم یغرغر۔ فرمایا موت کے فرشتوں کے نظر آنے سے پہلے پہلے سارا زمانہ قریب کا ہے، جب بھی بندہ توبہ کرے گا اپنے رب کو مہربان پائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انتظار کرتے رہیں۔ یہ شیطان دھوکہ بھی دیتا ہے نا، کہتا ہے چھوڑو جی مولوی صاحب داڑھی رکھیں گے لیکن ابھی تو جوان ہے، بڑھاپے میں رکھیں گے۔ تجھے کیا پتا تجھے بڑھاپا ملے گا کہ نہیں؟ موت کوئی رب نے بتائی ہے کہ بڑھاپے میں آئے گی؟ اس طرح کی جو تمنائیں ہیں نا، یہ بندے کو توبہ سے محروم کر کے مروا دیتی ہیں۔ رب کی طرف سے وسعت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انتظار کرتے رہیں، ترغیب یہ دی ہے کہ توبہ کرتے رہا کرو۔ کیا پتا ہے کوئی وقت اتنی قبولیت کا ہو کہ تیری توبہ قبول ہو اور پھر زندگی کی شام ہو جائے اور اللہ سے اس حال میں ملاقات ہو کہ تیرے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہ ہو۔ بندے کو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور ویسے بھی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب رب ہر وقت توبہ کا انتظار کر رہا ہے تو بندے کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ میں اس وقت پہ توبہ کروں گا، نہیں۔ اللہ کی طرف سے جب ہر وقت توبہ کے لیے دروازہ کھلا ہے، اور یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیصیب لیتوب مسیء اللیل۔ فرمایا دن کے اجالوں میں اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے۔ اور ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیصیب لیتوب مسیء النہار۔ اللہ رات کی تاریکیوں میں اپنی رحمت کا ہاتھ دراز کر دیتے ہیں تاکہ دن کے اجالوں میں میری نافرمانی کرنے والا میرا بندہ توبہ کر لے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کب تک اللہ کی رحمت کا اظہار رہے گا اپنے بندوں پر؟ فرمایا حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا اس امت پر توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر قیامت کی بہت بڑی علامت ہے یہ، سمجھو قیامت آ گئی تو توبہ کا دروازہ بند ہے۔ یہ ہے مجموعی طور پر، انفرادی طور پر اس سے پہلے ہر بندے کے لیے موت کے فرشتے کو دیکھنے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور یاد رکھنا بندے پر موت کے آثار دو طرح آتے ہیں۔ بعض لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ایک وہ آثار ہے جب اس کو کوئی بیماری لگی اور ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا، اس کا کوئی علاج نہیں، بس یہ اب مر جائے گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، نہیں۔ جب ڈاکٹر کہے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں، یہ مر جائے گا، تب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ اس وقت بند ہوگا جب یہ اسرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اس لیے کہ ڈاکٹر کی رائے ہے، کوئی رب کا فرمان تو نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کو ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا کہ یہ 10 گھنٹے نہیں نکالے گا، اور وہ 20 سال زندہ رہا، اس لیے کہ زندگی اور موت کا مالک رب ہے، ڈاکٹر نہیں ہے۔ یہ بیچارہ تو سائنسی تحقیق کا پابند ہے، اس کے زاویوں سے اندازہ لگا سکتا ہے، موت کا وقت تو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں بتا سکتا نا۔ اس لیے ان کے کہنے پر توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا کہ اب یہ مر جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہے۔ وہ فرشتے کو دیکھے گا تو پھر بند ہوگا۔
میرا رب کتنا مہربان ہے کہ بندے کو بظاہر اب زندگی کی امید نہیں رہی جب ڈاکٹر نے کہا، تو آدھا تو بندہ ویسے ہی مر جاتا ہے جب ڈاکٹر اس کو کہے کہ بس اب لا علاج ہے، لیکن میرے رب نے کہا انہوں نے تجھے نا امید کر دیا لیکن میرے در سے تو نا امید نہ ہونا، یہ دروازے ابھی کھلے ہیں، تو ہاتھ اٹھا، مجھے غضبناک نہیں پائے گا، مہربان پائے گا۔ اور پھر یہ 24واں پارہ اور 24ویں پارے کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت، اللہ نے جو اپنے بندوں کو تسلی دی ہے نا، کیا کہنا ہے، کمال ہی کر دیا۔ یاد رکھنا قرآن وہ کلام ہے جو دل کی تاروں کو چھیڑ دیتا ہے، جو بندے کی دل کی دنیا میں جا کر انقلاب برپا کرتا ہے اور بندے کو دل سے ہلاتا ہے۔ دنیا کے کسی کلام میں وہ تاثیر نہیں جو کلام خدا میں ہے، اور دنیا کے کسی کلام میں وہ جامعیت بھی نہیں ہے جو اللہ کے کلام میں ہے۔ رب العالمین نے گناہگاروں کو تسلی دی، اور کیا کہنے میرے رب کے، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیجئے، بتلا دیجئے میرے بندوں کو، یا عبادی اے میرے وہ بندوں، الذین اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے گناہ کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے اپنے اوپر بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ میرے رب تیری رحمت پہ کیا کہنے، تیری رحمت کے کیا کہنے، تو نافرمانوں کو بھی اپنا کہتا ہے۔ یوں نہیں فرمایا کہ ان کو بتاؤ جنہوں نے نافرمانی، نہیں فرمایا اے میرے بندو، یہ نافرمانوں کو بھی اپنا کہتا ہے۔ ادھر تو تھوڑی سی ان کی طبیعت کے خلاف بات ہو جائے، کہتے سے عہدے سے ہٹا دو، یہ ہمارا نہیں، ہمارا کھا کر کسی اور کا جاتا ہے۔ ادھر کہتے ہیں جس کا کھائیے اسی کا گائیے، وہ کہتا ہے کہ تم نے مانی تو شیطان کی لیکن ہو تو میرے نا۔ الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا انہیں بتلاؤ اے میرے بندو، تمہارے گناہ بہت ہیں لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو کبھی آ تو صحیح نہ اس کے در پہ، کبھی ندامت کا اظہار کر تو صحیح نہ، ندامت کے آنسو بہا تو صحیح نہ، اور اگر تیری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے رونے والی شکل ہی بنا تو صحیح نہ، کبھی اس کے در پہ آ تو صحیح نہ۔ تو نوجوان ہے تب، مرد ہے تب، عورت ہے تب، بوڑھا ہے تب، زندگی کے جس مرحلے پر بھی تجھے ندامت کے اندر مبتلا ہو کر گناہ کا احساس ہو گیا، میرے در پہ آ تو صحیح نہ، کبھی ہاتھ اٹھا تو صحیح نہ، کہے نا میرے در پہ آ کے اپنا درد دل سناتے ہوئے تو کہنا الہی عبدک العاصی عطا کا، اے اللہ دیکھنا تیرا گناہگار بندہ تیرے در پہ آ گیا ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاک، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے تجھے پکارتا ہوں۔
تیرا گناہگار بندہ تیرے در پہ آ گیا ہوں اور اقرار کرتا ہوں عادی مجرم ہوں، اقرار کرتا ہوں میری زندگی میں لمحے لمحے پر تیری نافرمانیاں ہوئی، خطا کار ہوں، سیاکار ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن بندہ تو تیرا ہوں نا۔ وَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَاكَ، یہ گناہگار تیرے در پہ حاضر ہے، اگر تو معاف کر دے تو معاف کرنا تیری شان ہے نا۔ بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ یا اللہ تیرے در پہ آ گیا ہوں، تو معاف کر دے، تیرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، میرا کام بن جائے گا۔ وَإِن تَطْرُدْهُ فَمَن يَدْعُو سِوَاكَ، میرے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو بتانا میں کس در پہ آنسو بہاؤں گا، تیرے علاوہ تو میرا دروازہ ہی کوئی نہیں، مجھے سب نے ٹھکرا دیا ہے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ میرے بھائی یہ زندگی کا وہ مرحلہ بھی آ گیا ہے جب بابا جی سے اولاد نے بھی نظریں پھیر دی ہیں، جب سارے کہتے ہیں تسی چپ کر کے بیٹھا کرو، اب زمانہ بدل گیا ہے، دور بدل گیا ہے، آپ کو نئے زمانے کے تقاضوں کا پتہ کوئی نہیں ہے، جب کوئی اس کی نہیں سنتا ہے اور اس نافرمان نے جوانی کے نشے میں، شباب کے غرور میں، دولت کے نشے میں نافرمانیوں کی انتہا کر دی ہے، بغاوت کی انتہا کر دی ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے 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 جوانی کھل گئی، اب وہ وقت آیا ہے جب زندگی کی شام ہو گئی، اس نے صبح سویرا گزار دیا، دوپہر کی گرمی گزار دی اپنی جوانی کے نشے میں، اب وہ وقت آیا جو بظاہر اس کی زندگی کی شام ہو گئی، اب ساری نظریں پھر گئی ہیں، سب نے نظریں اٹھا لی ہیں، ہر کوئی اسے نظر انداز کرتا ہے۔ اس وقت یہ بوڑھا گناہگار جب رب کے در پہ آتا ہے اور کہتا ہے تنگ دستی کے عالم میں جو میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے عالم میں جو میں گھبراتا ہوں، مگر در غیر پہ جانے سے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اس بات کی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، یا اللہ کہیں اور ہاتھ کیسے پھیلا دوں، یہ میری غیرت کے خلاف ہے نا، بندہ جو تیرا کہلاتا ہوں ہاتھ بھی تیرے در پہ پھیلاؤں گا نا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت کا یہ بوڑھا گناہگار جب اس حال میں میرے در پہ آتا ہے، اچھی طرح جانتا ہوں اس کے نامہ اعمال میں سجدے کتنے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں برائیاں کتنی ہیں، لیکن اب بھی اس وقت بھی اس کے سفید بالوں سے میری رحمت کو حیا آ جاتی ہے، میں اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہوں۔ جو رب اتنا مہربان ہے یہ پھر بھی اس کی نافرمانی کر کے احساس نہ کرے تو یہ کتنا ناعاقبت اندیش ہے بندہ جو اتنے مہربان رب کی مہربانی اور رحمت کی وسعت سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اس لیے رب العالمین نے اپنے محبوب کے توسل سے حضور کی وسیلے سے امت کو بتلایا۔ آپ نے فرمایا میری امتی ہو، تم سے غلطی ہو جائے نا تو یہ کبھی نہ کہنا، یہ کبھی نہ کہنا کہ بادشاہ ہم تو گناہگار ہیں، ہماری سنتا نہیں، یہ کلمہ کہیں تجھے مروا نہ دے۔ اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ تو تہجد گزار ہے تو تیری سنوں گا،
تو گناہگار ہے تو تیری نہیں سنوں گا، یہ ضابطے دنیا والوں کے ہیں کہ یہ میری پارٹی کا ہے تو اس کی سنوائی ہے، یہ دوسری پارٹی کا ہے تو اس کا داخلہ بند ہے، یہ ضابطے دنیا والوں کے ہیں، رب کے یہ ضابطے نہیں ہیں۔ اللہ نے ایک عام ضابطہ قانون بتلایا، فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ یہ دوسرا پارہ 7واں رکوع ہے، رب کا قرآن ہے۔ فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میرے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتلا دیجئے میں قریب ہوں۔ دنیا والوں کا دستور یہ ہے کہ بڑی ہستیوں کی بستیاں دور ہوا کرتی ہیں، لیکن میرا دستور یہ نہیں ہے۔ فإنی قریب، میں بہت قریب رہتا ہوں۔ کتنا قریب؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار پہ لبیک کہتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارا کرو نا، مجھے ہر وقت حاضر پاؤ گے، مجھے ہر وقت مہربان پاؤ گے۔ ارے نادان، میرا رب بڑے وسیع ظرف والا ہے، یہ کوئی دنیا کا بادشاہ تو نہیں ہے نا، یہ ارحم الراحمین ہے، یہ حقیقی معنوں میں داتا ہے، یہ رحمان ہے، یہ غفار ہے، یہ ستار ہے، یہ غفور ہے، یہ رحیم ہے، یہ ودود ہے، یہ کریم ہے، یہ منان ہے، یہ مہربان ہے۔ اس کے در پہ آیا تو کرنا، زندگی کے کسی موڑ پر کبھی اللہ کے در پہ آ کے تو دیکھنا، ندامت کے آنسو بہا کے تو دیکھنا، اس کے لطف و کرم کو آزما کے تو دیکھنا۔ تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ اور یہ اعلان عام ہے، یہ نہیں کہ پیر صاحب توبہ کرے تو سنتا ہے اور کوئی بیچارہ مزدور کرے تو نہیں سنتا، یہ نہیں ہے، یہ اعلان عام ہے۔ تو جس طبقے کا ہے، جس شعبے کا ہے، آ تو صحیح، پھر دیکھ وہ کیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے رب کا ضابطہ بتلایا اللہ کے بندوں کو کہ یہ بندہ گناہ کرتا ہے نا زمین پر، زمین کہتی ہے یا اللہ اسے نکل جاؤں، اللہ کہتا ہے چپ کر، بندہ تیرا ہے کہ میرا ہے؟ کہتے ہیں یا اللہ بندہ تو تیرا ہے۔ فرمایا پھر تجھے کیوں جلدی پڑی ہے؟ میرے در پہ اس کی توبہ کا انتظار ہو رہا ہے۔ یہ ہوائیں، یہ سمندر، یہ سب یہی کہتے ہیں، رب سب کو یہی جواب دیتا ہے۔ اور فرمایا لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تو اتنے گناہ تجھ سے ہو گئے کہ آسمان تک چلے گئے، ثم استغفرتنی فاغفر له ولا ابالی، اور پھر ایک بار صدق کے دل سے کہا یا اللہ معاف کر دے، فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تیرے سارے ہی معاف کر دوں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ نافرمانی ہی کرتا رہے، یہ تو پھر وہ میں اس کے لیے وہ لفظ نہیں بول رہا کہ جو رعایت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے وہ کون ہوتا ہے، لیکن میرا رب بہت مہربان ہے، اس نے یہ دروازہ بند کیا ہی نہیں ہے، ہر وقت کھلا ہے۔ باقی توبہ کی کچھ اور تفصیلات، کچھ اور آیات اور روایات، احکام
یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبہ میں عرض کریں گے۔ اب چونکہ وقت پورا ہو چکا ہے، میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم گناہ کو ہلکا نہ سمجھیں اور ہر وقت اللہ کے سامنے نادم و شرمندہ رہیں اپنے گناہوں پر، اس سے توبہ کرتے رہیں تو یقیناً ہر لمحے پر اللہ کو مہربان پائیں گے۔ باقی تفصیل آئندہ جمعہ کے خطبہ میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Recorder. 55 minutes. Pause recording.